والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا خدا از بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری امنا رہے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. لائق صد احترام شہزادہ غوث الورا حضرت مولانا حافظ پیر سید والد حسین شاہ صاحب مشہدی دامت ظلہ العالی، اور میرے دائیں جانب منجا کوٹ کی شان حضرت مولانا الحاج گلزار حسین نقشبندی صاحب صدر تحریک امن و اصلاح تحصیل منجا کوٹ. میرے پیچھے جتنے بھی علماء اسٹیج ہیں، حضرت مولانا ظہیر احمد مصباحی صاحب، اور جتنے بھی یہ جلسہ کے منتظمین ہیں، حاضرین ہیں، سامعین ہیں، اور اہل ایمان سامعات ہیں یا سامعین ہیں، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرات، یہ خوش نصیبی ہماری ہے کہ آج اس جنگل میں آپ لوگوں نے منگل بنایا ہے، اور قبلہ شاہ صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں. میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں اس وجہ سے کہ ان کی نسبت مولا علی کے در سے ہے، اور جس کی نسبت مولا علی سے ہو جائے تو علی علو سے بنا ہے، اس کا معنی تھا بلندی والا. تو مولا علی سے جس کو نسبت ہو جائے وہ خود بلند ہو جاتا ہے، اور پھر جس کے ساتھ مولا علی کی نسبت ہو وہ بلند ہوتا ہے، اور جو اس کا دامن تھام لے وہ بھی بلند ہو جاتا ہے. آج کا یہ جلسہ کرنے والے ہمارے عزیز شاگردگان اور حضرت مولانا الحاج رفیق صاحب جو یہاں کے خطیب و امام بھی ہیں، انہوں نے جگہ بھی وہی منتخب کی کہ جو صحیح میدان ہو. جی، اگر کوئی حال میں مبارز کا دعویٰ کرنے والا گھر میں بیٹھ کر یہ کہے کہ جناب میں بہت بڑا پہلوان ہوں، تو قبلہ شاہ صاحب کہیں گے کار بیدہ دعویٰ نہیں ہو سکنا. اگر آپ دعوے میں سچے ہو تو میدان میں آؤ. انہوں نے اس میدان میں یہ جلسہ منتخب کیا تاکہ اہل باطل کو پتہ چل جائے کہ اہل حق
سینے پر چڑھ کر حق کا جھنڈا ان کے سینے پر گاڑ کر پوری دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ حق ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب نے جو حکم فرمایا ہے، جو آیت کریمہ انہوں نے بتائی تھی کہ اسی پر بولنا ہے، میں نے وہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور ان کی روحانی دعائیں چاہیے، اور ادھر قبلہ حاجی صاحب کی دعائیں چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ اس آیت کریمہ کا صحیح مفہوم لوگوں تک پہنچایا جائے، اور جو آج لوگوں کو گھروں گھروں میں جا کر دین کے نام پر گمراہ کیا جا رہا ہے اور اللہ کے مقدس کلام کا غلط معنی اور اس کا مطلب سمجھا کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ان کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ رب اگر قبول فرما لے تو ہم سب کا بیڑا پار ہے۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ وسلم علیکہ یا حبیب صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضرات، قرآن کریم کی آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، رب کریم ارشاد فرماتا ہے، آواز بڑھا لو، اگے ایک دا بڑھا آدمی تو اور زیادہ تو کٹ کر رہے ہو، اونچی کرو آواز۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد، سبحان اللہ، آپ ذرا سبحان اللہ کی آواز بلند کرتے رہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، سبحان اللہ، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے، سبحان اللہ بولو، لیکن وہ اللہ کے، تس بھی بولو نا ذرا، تسی بھی سبحان اللہ، تو سبحان اللہ بول سو تو تسا نا ایمان پختہ ہو سی۔ یہ جانتے ہیں جو منڈا کوٹ جاتے ہیں، میں ان کو کبھی چپ نہیں بیٹھنے دیتا، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، سبحان اللہ، اور سارے نبیوں کے آخری نبی ہیں، سبحان اللہ، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ حضرات گرامی، اس آیت کریمہ کی شان نزول آپ سماعت کریں، پس منظر سماعت فرمائیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، اور منہ بولا بیٹا متنبع ہیں۔ سمجھ آئی؟ منہ بولا بیٹا اس کو بولتے ہیں کہ جو حقیقی بیٹا نہ ہو لیکن اس کو ویسے ہی قرار دیا جائے، گھر میں رہنے لگ جائے اور کہ جناب یہ میرا بیٹا ہے۔ تو وہ حضرت زید جو تھے وہ سرکار کے منہ بولا بیٹا تھے۔ کیا تھے؟ منہ بولا بیٹا تھے۔ تو ہوا یہ، ان کی اہلیہ، ان کی زوجہ، ان کا نام تھا حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب ان سے نکاح ہوا اور اس کے بعد وفات کے بعد جب عدت مکمل ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیا۔ جب نکاح کیا تو کفاران مکہ ازراہ طنز کہنے لگے، کفار کہنے لگے، مشرکین کہنے لگے، دیکھو جی اپنی بہو سے نکاح کر لیا، اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، جبکہ ان کی شریعت میں یہ جائز نہیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میرے محمد نے جو بھی کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ سبحان اللہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر باپ ہوتے تو مانا جاتا کہ اپنی بیٹی سے نکاح، اپنی بہو سے نکاح ناجائز و حرام ہے۔ یہ ان کے باپ نہیں بلکہ روحانی باپ ہیں۔ سبحان اللہ،
اور مفسرین کرام فرماتے ہیں اگرچہ حقیقی باپ نہیں لیکن حضور کا درجہ، حضور کا مقام، حضور کی عزت اصلی باپ سے زیادہ کی جائے گی، کیونکہ اگر باپ بھی ملا ہے تو حضور کے صدقے سے ملا ہے۔ جب یہ بات ہو گئی، آگے جو دو صفتیں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، سبحان اللہ، نہیں آواز نہیں آ رہی ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول، سبحان اللہ، اللہ کے رسول ہیں، زور نال بول، اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کا ترجمہ چاہے قادیانیوں سے پوچھو، چاہے دیوبندیوں سے پوچھو، چاہے ندویوں سے پوچھو، چاہے سلے کلیوں سے پوچھو، سارے کے سارے ترجمہ کریں گے کہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور ہیں کس کو بولا جاتا ہے؟ جو حاضر و ناظر ہوتا ہے، جو حاضر و ناظر ہوتا ہے۔ میں یہ کہوں جناب یہ نعت خوان بڑی اچھی نعت پڑھ رہے تھے، میں کیا کہوں گا، مولوی صاحب بڑی اچھی نعت پڑھ رہے تھے، جو پڑھ رہے تھے، مولانا گلزار صاحب بڑی اچھی نظامت کر رہے تھے، لیکن یہ کس کو بولا جائے گا؟ جو ماضی پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن وارے قرآن کا اعجاز دیکھیے، قرآن کی فصاحت و بلاغت دیکھیے، اللہ کے قرآن نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرے پیغمبر، میرے نبی حاضر و ناظر بھی ہیں اور صبح قیامت تک یہی نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں۔ اچھا یہ ترجمہ آپ ان سے بھی پوچھیں مرزائیوں سے، جناب وَلَٰكِن رسول اللہ کا ترجمہ کرو، وہ کہیں گے کہ جناب اللہ کے رسول ہیں۔ جب یہ ترجمہ کرے گا وہیں سے گردن پکڑ لینا اور کہہ لینا ہیں کس کو بولتا ہے؟ بولتے ہیں کہ جو موجود ہے، جو موجود ہیں۔ اگر تیرا مرزا نبی ہوتا تو یہاں ترجمہ تو یہ کرتا کہ اللہ کے رسول تھے، اگر یہ تو ترجمہ کرے گا تو تیری گردن کو علماء اہل سنت دبا دیں گے اور کہیں گے یہ تھے کا ترجمہ کہاں سے لگایا؟ تھے کا جو عربی میں لفظ آتا ہے وہ کانا آتا ہے۔ رب قدیر نے یہ نہیں فرمایا وَقَانَ رسول اللہ، نہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور ایک یہ جملہ، ایک یہ صفت، دوسری صفت فرمائی وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، خاتم کس کو بولتے ہیں؟ خاتم کا معنی مہر بھی آتا ہے اور خاتم کا معنی آخری بھی آتا ہے، یعنی جس کاغذ پر مفتی فتویٰ دیتا ہے اور اس پر اپنی مہر لگا دیتا ہے، اپنی مہر ثبت کر لیتا ہے، اس پر اپنے دستخط کر لیتا ہے، تو کسی عام آدمی کو یہ اجازت نہیں کہ اس فتوے کا انکار کرے، کیونکہ وہ فتویٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا گیا ہے۔ اگر وہ فتوے کا انکار کرے گا یقیناً وہ قرآن کا بھی انکار کرتا ہوا نظر آئے گا، وہ حدیث مصطفیٰ کا بھی انکار کرتا ہوا نظر آئے گا، اور جو قرآن و حدیث کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ رب قدیر نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ جو میرے رسول ہیں یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر علماء کرام کی جماعت علمی تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ جناب والا ان مرزائیوں نے ایک دھوکہ دیا، وہ کہنے لگے النبیین پر جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے، جو الف لام کی تین قسمیں ہیں، الف لام استغراقی، الف لام عہد ذہنی، الف لام عہد خارجی۔ عہد ذہنی کا مطلب یہ ہے جو افراد ذہن میں ہیں وہ مراد ہوتے ہیں، عہد خارجی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو افراد ذہن سے خارج ہیں وہ مراد ہوتے ہیں، اور الف لام استغراق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام کے تمام اس میں شامل ہو جائیں۔ حضرات محترم، جب ہم نے
अन्नबिय्यीन पर अलिफ लाम का माना देखा तो हमने मुहद्दिसीन को पढ़ा, हमने मुफस्सिरीन को पढ़ा। तमाम मुफस्सिरीन ने, तमाम मुहद्दिसीन ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि अन्नबिय्यीन पर जो अलिफ लाम है वो अहद ज़हनी का नहीं, अहद खारजी का नहीं, बल्कि अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का है। इस्तिग़राक़ का मतलब ये है कि 1,24,000 या 2,24,000 कम बेश अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम जो भी इस दुनिया पर तशरीफ़ लाए, उन सारे नबियों के आखिरी पैगंबर हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सबके आखिरी नबी कौन है? हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अन्नबिय्यीन पर अगर अहद ज़हनी मानता है या अहद खारजी मानता है तो तेरी बात नहीं चलेगी, मुहद्दिसीन की बात चलेगी या उनकी बात चलेगी जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अक़दस से डायरेक्ट फैज़ लिया था और कुरान के मानी व मतालिब को समझा था। उन सब ने कहा अन्नबिय्यीन का मतलब ये है कि सारे नबियों के आखिरी नबी हैं। सबके आखिरी नबी कौन है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर इकबाल बोले, शाह साहब की तवज्जो चाहता हूँ, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही ज़ाहिर वही बातिन वही कुरा वही फुरक़ान। और अल्लाह पाक का कुरान इरशाद फरमाता है हुवल अव्वलो वल आखिरो वज़्ज़ाहिरो वल बातिनो व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो मुहद्दिस हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहले इल्म हदीस को आम किया था। आप इरशाद फरमाते हैं अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वा के खुतबा के अंदर, ये आयत करीमा हम्दे खुदा भी है और नाते मुस्तफ़ा भी है। ये आयत करीमा हमदे खुदा भी है, नाते मुस्तफ़ा भी है। वो किस तरह फरमाया? हुवल अव्वलो, वो अव्वल है यानी अल्लाह की ज़ात अव्वल है। वल आखिरो, अल्लाह की ज़ात आखिर है। वज़्ज़ाहिरो, अल्लाह की ज़ात ज़ाहिर भी है। वल बातिनो, अल्लाह की ज़ात बातिन भी है। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह की ज़ात हर चीज़ को जानने वाली भी है। इसका माना अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर किया जाए, माना ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नबियों से पहले पैदा किए गए। आपने खुद इरशाद फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लल खलाइक़ मिन नूरी, सबसे पहले अल्लाह पाक ने मेरे नूर को पैदा फरमाया है और सारी कायनात को अल्लाह पाक ने मेरी नूर से पैदा फरमाया है। और एक मकाम पर इरशाद फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जबकि आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी की मंजिलों को तय फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें हैं जो हुजूर की अव्वलियत पर दलालत करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वल आखिरु, इसका मतलब समझाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को सबसे पहले पैदा किया गया लेकिन भेजा सबसे आखिर में गया, सबसे आखिर में गया। इसलिए कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन, मैं सब नबियों का खातिम बन कर के आया हूँ, सब नबियों का आखिरी नबी बन कर के आया हूँ। ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी दुनिया में आने वाला नहीं है। हजरात मोहतरम उलमा जानते हैं ला नबिया पर, लफ्ज़ नबी पर जो ला दाखिल है ये ला जिन्स की है और इसका मतलब ये है नबी की जिन्स से जितने भी उनकी सिफात हैं, चाहे वो नबी हो चाहे वो रसूल हो, उन सारे नबियों का आखिरी नबी बन करके मैं आया हूँ। आज ये मिर्जा कहता है कि मैं नबी हूँ,
माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, लानत तेरी बूथी पर और लानत तेरी कब्र पर और लानत तेरे ये चेले चपाटों पर। खुदा की कसम, हम तो वो कौम है जो कुरान को भी मानने वाले हैं, हदीस मुस्तफ़ा को भी मानने वाले हैं। तेरे कौल को जूती की नोक पर रख कर उसको ठुकरा दिया जाएगा और कुरान को सीने में बसाया जाएगा। और अल्लाह पाक फरमाता है वकान अल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीमा, अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। हज़रात मोहतरम, अभी शाह साहब क़िबला मौलाना गुलजार हुसैन साहब हम आ रहे थे और हम पढ़ रहे थे किताब के अंदर कि इसकी बहुत सारी लानती किताबें, मैं उनका नाम लेना भी गवारा नहीं करता हूँ, लेकिन चूँकि नौजवानों को और आवाम को बताना ये ज़रूरी है, और ख़ासकर मशहदी चैनल जो इस वक्त बड़े उरूज पर क़िबला शाह साहब चला रहे हैं, इस मशहदी नेटवर्क और इस चैनल पर हमारी एक तकरीर अपलोड की थी क़िबला शाह साहब ने। मैंने देखा तकरीबन 6-7 हज़ार लोगों ने उस वीडियो को देखा है, और 6-7 हज़ार में से अगर 600-700 ही लोग हिदायत पा जाएं तो ये भी मेरे लिए निजात का ज़रिया बन जाए। हज़रात मोहतरम, ये कहता है, अपनी किताब में लिखता है, इब्ने मरियम के जिक्र को छोड़ो, उससे बेहतर है गुलाम अहमद। बोलो अस्तगफिरुल्लाह। हजरत मसीह हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को कहता है उनके जिक्र को छोड़ दिया जाए और मिर्जा लानती का जिक्र किया जाए। आओ हम कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान बता, क्या तूने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ कहा है? यो कहता है छोड़, जिक्र को क़िबला कहता है छोड़। उधर मेरा परवरदिगार क्या कहता है, वज़कुर फिल किताबि मरियम। ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किताब के अंदर मरियम के जिक्र को लोगों को पढ़ कर सुनाओ। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता है कि जिक्र करो और ये लानती कहता है छोड़ो। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया एक मकाम पर, वउनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। सुभान अल्लाह बोलो। ये तेरे मिर्जे के अंदर इतनी पावर है, मैं अपने ईसा पैगम्बर की ताकत बताने लगा हूँ। जब ईसा अलैहिस्सलाम की ताकत ये है तो फिर मोहम्मद अरबी की ताकत का आलम क्या हो। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, गुलाम का जब ये आलम है तो आका का आलम क्या हो। अल्लाह का कुरान कहता है, और उससे पहले फरमाया व उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। अल्लाह पाक ने मुझे ये पावर अता फरमाई है। कौन कह रहा है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, और नकल कौन कर रहा है? अल्लाह पाक फरमा रहा है। और सुना कौन रहा है? मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न कलाम का कोई जवाब, न उस ज़ात का जवाब जिसने यह कलाम नाजिल फरमाया, और न उस ज़ात का जवाब है जिस ज़ात पर कुरान करीम को नाजिल किया गया है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वउबरिउल अकमहा, ए हबीब ऐलान कर दो, मेरा ईसा ने कहा था कि मैं जो मादरजाद अंधे हैं, मादरजाद अंधे हैं, कोड़ी ज़दाएं, उनको मैं शिफा बख्शता हूँ। सफ़ेद दाग वालों को भी मैं शिफा बख्शता हूँ। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का क्या था? बोलो, मोजज़ा था कि आप अगर कोढ़ के मरीज पर हाथ फेरते तो कोढ़ के कोढ़ दूर हो जाते। सफ़ेद दाग वाला आ जाता, उस पर हाथ फेरते, वो सफ़ेद दाग दूर। अंधा आ जाता, उसकी आंखों पर हाथ रखते, आंख वाला हो जाता। सुभान अल्लाह। और अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ए हबीब, मेरे ईसा का ये मौजज़ा मैंने उनको अता फरमाया। व उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा भी करने वाला हूँ। अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा भी करने वाला हूँ। और मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ क़िबला शाह साहब की दुआएं लेते हुए, यहाँ पर उलमाए किराम भी हैं। व उबरिउ फ़ेले मुज़ारे है, क्या बोलो? फ़ेले मुज़ारे समझा के जाऊँगा मैं। आपको पता है हमारे मौलाना गुलजार हुसैन साहब, हमारा मशग़ला ही तफ़सीर कुरान है, और मंजा कोट जो हमेशा हमारे उससे वाबस्ता हैं, उनको पता है कि जब तक मैं उसकी तफसीर ना कर दूँ मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ, क्योंकि ये करम फरमाए कुछ अल्फाज सख्त हो जाते थे तकरीर में। इन्होंने मेरी रहनुमाई फरमाई कि इसको थोड़ा आसान करके पेश किया जाए। फ़ेले मुज़ारे जो जानने वाले अरबी ग्रामर से ताल्लुक़ है,
فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جس کے اندر دو زمانے پائے جائیں. بے شک بے شک. کتنے زمانے بولو؟ ایک موجودہ، ایک آنے والا. بے شک. ایک آنے والا. ابریو فعل مضارع، میں شفا بخشتا ہوں. احیی الموتا، لفظ احیو، احیی فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ. اب معنی کیا ہوگا؟ ابریو الاکمہ والابرص واحیی الموتا باذن اللہ، میں شفا بخشتا بھی ہوں اور صبح قیامت تک بخشتا بھی رہوں گا. میں مردوں کو زندہ کر بھی رہا ہوں اور صبح قیامت تک زندہ کرتا بھی رہوں گا. اللہ پاک نے اس قادیانیت کی تابوت پر آخری کیل ٹھوک دی اور ارشاد فرمایا اب قیامت تک اگر کوئی دعویٰ کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے میں بڑھ جاؤں، وہ کبھی بڑھ نہیں سکتا، اس لیے کہ عیسیٰ کو پاور ملی ہے تو میرے محمد کے صدقے سے. یعنی پتہ چلا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ عالم ہاتھ پھیر دیں کوڑ دور ہو جائے، ہاتھ پھیر دیں اندھا اکھیارا ہو جائے، ہاتھ پھیر دیں حکم دے دیں تو مردہ قبروں سے اٹھ جائے، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ عالم ہے تو پھر اس محمد عربی کی شان کیا ہوگی جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ اے حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتا نہ میں عیسیٰ کو پیدا کرتا نہ موسیٰ کو پیدا کرتا. حضرات محترم یہیں تک محدود نہیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور سنو میں تمہیں ان چیزوں کی خبریں دیتا ہوں جو تم کھا کے آتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے جمع کرتے ہو. حضرات آج صبح آپ نے کیا کھایا، ہم نے کیا کھایا، کوئی نہیں بتا سکتا ہے کوئی. اور ادھر جو یہ لانتی لوگ بسے ہوئے ہیں ان سے بھی میرا چیلنج ہے، اگر آپ میں سے کوئی بتا دے کہ ہم نے کیا صبح کھایا ہے تو جناب ہم مان لیں گے کہ واقعی آپ حق میں ہیں. آپ نہیں بتا سکتے ہم نے کیا کھایا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھو. عیسیٰ علیہ السلام جب تبلیغ کرتے نا تو ارشاد فرماتے او لوگو سنو جڑا کچھ سویرے تس کھا کے آئے ہو نا او میں دس سکنا، اور جڑا کچھ تس کار چھوڑ کے آئے ہو، جڑا مال کار چھوڑ کے آئے ہو او بھی میں دس سکنا. حدیث پاک میں آتا ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں، توجہ آپ حضرات کی، بعض مائیں بچوں کی عادت ہوتی ہے امی جی یہ چیز دی جائے، امی جی یہ چیز دی جائے، اور مائیں اس کو چھپا کر رکھتی ہیں، یہ زیادہ کھا جائے گی اس کو نقصان دے دے گی چیز، یہ نقصان دے دی جائے گی. بچوں کو یہ پتہ چل گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے، جو چیزیں گھر میں ذخیرہ کی جاتی ہیں ان کو بتا دیتے ہیں. بچے آتے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور پوچھتے بتاؤ ہماری امی نے فلاں چیز کہاں رکھی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے جاؤ وہ الماری ہے نا اس نے پیچھے رکھی ہے، وہ مقام ہے اس کے پیچھے رکھا ہوا ہے. حضرات بچے جاتے اور چیز کو کھا لیتے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. یہاں فرمایا اُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھا کے آتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تم اپنے گھر میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو میں اس کی بھی خبریں دیتا ہوں. یہاں پر بھی اللہ پاک نے مضارع کا صیغہ ارشاد فرمایا، یعنی میں خبریں دیتا بھی ہوں اور قیامت تک خبریں دیتا بھی رہوں گا، اور میں تمہیں جو تم جمع کر کے رکھتے ہو ان کو بھی بتاتا ہوں اور قیامت تک ان کو بتاتا بھی اسی طرح. سبحان اللہ. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ عالم ہے تو پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. سبحان اللہ. الرحمن نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا فرمایا اور ان کو ما کان و ما یکون کا علم سکھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ لانتی کہتا ہے جناب والی میں نبی ہوں، ہمارے آقا وہ ہیں کہ جس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ
کہ ہم نے قرآن اپنے محبوب کو سکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ سے میں سوال کرتا ہوں، جناب والا قبلہ شاہ صاحب کے پاس ایک شاگرد آتا ہے، ہمارے انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے وقت ملا تو آپ کے پاس حاضری دوں گا، اگر یہ ان کے پاس آئیں گے، بتاؤ شاہ صاحب کوئی کسر چھوڑیں گے؟ کوئی کسر چھوڑیں گے؟ یہ چاہیں گے کہ جیسا میں ہوں ویسا بن جائے، ایسا علم والا، ایسا مقرر بن جائے، اور پھر دنیاوی اعتبار سے کوئی کہہ سکتا ہے جناب میرے لیے کوئی کوتاہی کی ہے، لیکن وارے میرے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان اور آپ کی عظمت پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ رحمان نے کیا فرمایا، رب نے کیا فرمایا؟ اے دنیا والو، تمہارے دنیا والوں کے استاذ دنیا والے ہیں، لیکن میں اپنے محبوب کا استاذ خود ہوں۔ سبحان اللہ۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، یعنی سکھانے والی ذات خدا کی ہے اور سیکھنے والی ذات مصطفیٰ کی ہے، اور جس کتاب کو سکھایا جا رہا ہے وہ ہے قرآن۔ نہ سکھانے والے کا کوئی جواب اور نہ سیکھنے والے کا کوئی جواب، اور نہ جس کتاب کو سکھایا جا رہا ہے نہ اس کا کوئی جواب۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر چیز کا بیان قرآن پاک میں اللہ پاک نے ذکر فرما دیا ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی اور بڑی چیز قرآن کے اندر لکھ دی گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب پتہ چل گیا قرآن کے اندر ساتوں آسمانوں کا علم موجود ہے، ساتوں زمینوں کا علم موجود ہے، جتنے علوم پڑھائے گئے وہ ساروں کے سارے علوم قرآن کے اندر موجود ہے، جتنے علوم قیامت تک پڑھائے جائیں گے وہ سارے کے سارے قرآن کے اندر موجود ہیں، اور سارا قرآن سینہ مصطفیٰ کے اندر موجود ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تو ہم اس رسول کا ذکر کریں گے جو سچا رسول ہے، اور یاد رکھنا دو نبی آسمانوں میں زندہ ہیں، ویسے تو سارے نبی زندہ ہیں، الانبیاء احیاء لا یموتون یصلون فی قبورہم، حدیث پاک ہے، انبیاء مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن وہ چار نبی جو اپنی قبروں میں نہیں ہیں وہ کتنے ہیں؟ چار۔ کتنے ہیں؟ اس کے علاوہ جتنے بھی دعویٰ کرنے والے ہیں، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے نبوت کا، اور کوئی شخص کہے کہ اگر تو نبی ہے تو معجزہ دکھا، تو وہ کہنے والا بھی کافر ہو جائے گا، وہ کہنے والا بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ جب حضور کے بعد نبی آئے گا ہی نہیں تو پھر اس کے دعویٰ نبوت کرنے پر معجزہ طلب کیسے کر رہا؟ سمجھ میں آئی ہے؟ تو میں کیا کہہ رہا تھا، انبیاء سارے زندہ، لیکن دو نبی آسمانوں میں اس وقت زندہ ہیں جو اپنی قبروں میں نہیں، اور دو نبی زمینوں کے اندر ہیں۔ جو آسمانوں میں دو نبی ہیں ان کا نام ہے، ایک کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے کا نام حضرت زکریہ علیہ السلام جو زمینوں میں ہیں، ایک کا نام حضرت ادریس علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت خضر علیہ السلام۔ یہ دونوں نبی ہر سال حج کرتے ہیں، زمزم کے کنویں پر وہاں پانی پی کر ملاقات کرتے ہیں، دنیا کے حوال پر گفتگو ہوتی ہے، یہ سلسلہ ہے۔ تو پتہ چلا یہ نبی زمین والوں کی خبر بھی رکھتے ہیں اور آسمان والے نبی آسمان والوں اور زمین والوں کی بھی خبر رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ جو مرزا ہے یہ نبی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انت مرزا، اور کہتے ہیں کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، وہ تو معاذ اللہ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ ان کو انہوں نے قتل کیا نہ ان کو انہوں نے سولی پر چڑھایا بلکہ ان پر شبیہ کو ڈال دیا گیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بر رفعہ اللہ الیہ، رب کا قرآن کہتا ہے بلکہ رب کائنات نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لیا۔ سمجھ میں آئی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، یہ عقیدہ بھی سن لو۔
عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، وہ قرب قیامت تشریف لائیں گے، لیکن وہ کون سی شریعت پر عمل کریں گے؟ شریعت عیسوی پر نہیں، اپنی شریعت پر نہیں، بلکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، ان کی شریعت نافذ نہیں ہونے والی۔ اور آج بھی مدینہ شریف میں جو حاجی لوگ ہیں، وہاں پر گنبد خضرا میں ایک جگہ ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ وہ کتابیں پڑھو، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے تشریف لائیں گے، جب وصال فرمائیں گے، تو آپ کی قبر انور حضور کے ساتھ ہو، اور اس وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، یہ کہتے ہیں نا کہ وہ آ گیا مردود، عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس وقت ایک مذہب ہوگا پوری دنیا میں، مذہب اسلام، ایک دین ہوگا، دین اسلام، اور امن کا عالم یہ ہوگا، شیر بکریوں کے ساتھ چریں گے، اور برکت کا عالم یہ ہوگا، ایک بھینس کا دودھ پورے قبیلے کو کفایت کر جائے گا، اور گراں نہیں ہوگا، مہنگائی نہیں ہوگی، بلکہ اس قدر برکت ہوگی کہ ایک انار کے چھلکے میں کئی کنبے اس کے اندر سما جائیں گے۔ یہ دور آنے والا انشاءاللہ، یہ ابھی نہیں آیا ہے، یہ دھوکوں میں لوگوں کو ڈال رہے ہیں، جناب وہ آ گیا، وہ نہیں ہے، جب وہ آئے گا تو شان ہی نرالی ہوگی۔ اس وقت ایک ہی جھنڈا ہوگا، نہ کسی پارٹی کا، نہ ادھر کا، نہ ادھر کا، نہ ایس ٹی دینے والوں کا، نہ ایس ٹی لینے والوں کا، کسی کا جھنڈا نہیں ہوگا، ایک جھنڈا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج بھی وہی جھنڈا ہے کہ سب عارضی حکومتیں ہیں، جو حکومت ہمیشہ رہنے والی ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ نوجوانوں کو ایک میسج دیا جاتا ہے جس پر میں گفتگو کو کر کے اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نوجوانوں نے چیلنج کیا ہے کہ جناب اگر ساری امت مسلمہ متفق ہو جائے، جتنے بھی فرقے والے ہیں وہ متفق ہو کر کسی ایک جماعت کے فرد کو اپنا خلیفہ بنائے امت مسلمہ کا، تو جماعت احمدیہ بھی ان کی خلافت تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ اور جا یار تیرا دعویٰ، تو پہلے اپنا مسلمان ہونا تو ثابت کر، تو ہمارے اس لسٹ میں آ ہی نہیں رہا ہے، تو پھر امت مسلمہ کا ذکر کیسے کر رہا ہے؟ پہلے اپنے اس مرزے کی لعنت کو تو ہٹا، اگر تیرے اندر پاور ہے، ہم اس انشاءاللہ العزیز ہمارے اندر یہ پاور ہے کہ اگر کوئی بھی اس کا چیلا چیٹا ابھی آ جائے، الحمدللہ عربی میں مناظرہ کرنا چاہے، فارسی میں کرنا چاہے، اردو میں کرنا چاہے، اور انگریزی میں بھی اگر کرنا چاہے، الحمدللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ہم ثابت کریں گے مرزا غلام احمد قادیانی کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے، اور صبح قیامت تک دنیا کا بدترین کافر و مرتد ہے، اور جو ان سے عقیدت رکھنے والا ہے، جو ان کا فالوور ہے، جو ان کے راہ پر چلنے والا ہے، وہ بھی دنیا کا بدترین کافر اور مرتد ہے۔ یہ چیلنج کوئی میں بند کمرے نہیں میں کر رہا ہوں، بلکہ تمہارے گھر میں آ کر کر رہا ہوں۔ ہمت ہے تو سامنے آ کر دیکھ، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے۔ حضرات، یہ کہتا ہے ساری امت مسلمہ، اور ساری امت مسلمہ صرف ایک ہی ہے، سنی، اور کون سی امت جو مسلم ہے؟ اہل سنت و جماعت بریلوی جو عقیدہ ہے، یہی امت مسلمہ ہے، باقی امت مسلمہ نہیں ہے۔ میں حدیث پاک سے ثابت کرتا ہوں، اگر علماء مجھے اجازت دے، ٹائم ہو گیا ہے، شاہ صاحب اجازت ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حدیث پاک میں آتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے، آپ نے 36 لینیں ایک طرف کھینچی اور 36 لینیں ایک طرف کھینچی، وہ جتنی بھی لائنیں تھی وہ ٹیڑھی ٹیڑھی تھی، ایسا نہیں کرنے آس ایاں لین ایاں۔ تو صحابہ کرام جو تھے وہ صحابی تھے، وہابی مرزائی نہیں تھے، ان کو پتہ تھا یہ ایویں ہی نہیں ہے،
اس میں بھی کوئی حکمت ہے. سبحان اللہ. فعل الحکیمی لا یخلو عن الحکمہ. اور جب یہ کھینچی اور ایک سیدھی کھینچی، صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی بھی فعل مبارک جو فعل ہے وہ حکمت سے خالی نہیں، بتایا جائے یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو 36 لائنیں ادھر ہیں اور 36 لائنیں ادھر ہیں، ان ساری لائنوں پر ایک ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے اور اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہے اور یہ کہتا ہے آؤ اسلام کی طرف، آؤ دین کی طرف. آقا نے فرمایا یہ ساری کی ساری لائنیں جہنم میں جانے والی، یہ 72 لائنیں جہنم میں جانے والی ہیں، ان کے پیروکار جہنم میں جانے والے ہیں. اور جو سیدھی لائن ہے یہ میری لائن ہے. اور پھر قرآن کی آیت پڑھی، ارشاد فرمایا کہ میرا پروردگار فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. اے میرے صحابہ سنو اور قیامت تک کے میرے غلاموں کو یہ پیغام دے دو، یہ جو سیدھی لائن میں نے کھینچی ہے یہی میرا سیدھا راستہ ہے. ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان ٹیڑھے راستوں کی اتباع نہ کرنا، ان کے پیچھے نہ جانا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، راہ راست سے بھٹک جاؤ گے، اسلام سے ہٹ جاؤ گے، جہنم میں چلے جاؤ گے. یہ قرآن سے بھی ثابت ہو گیا، حدیث مصطفیٰ سے بھی ثابت. کچھ لوگ کہتے ہیں اور جی سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، نہیں کسے کافر نہ ہو. اب میں ان سے پوچھتا ہوں آقا نے فرمایا تیری بات مانی جائے یا محمد عربی کی بات کو مانا جائے؟ آقا نے فرمایا اللہ پاک نے بنی اسرائیل میں 72 فرقوں کو پیدا کیا تھا، لیکن میری امت میں اللہ پاک نے 73 فرقوں کو پیدا کیا ہے. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے کے سارے جہنم میں جانے والے ہیں، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. آقا نے فرمایا ایک فرقہ جنت میں جائے گا. یہ لانتی کہتا ہے کہ سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان، کلمہ پڑھنے والے جنت میں جائیں گے. تو قرآن پاک سے ثابت ہو گیا، حدیث مصطفیٰ سے ثابت ہو گیا ہر کلمہ گو جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ وہی جائے گا جس پر قرآن کی بھی مہر ہوگی، حدیث مصطفیٰ کی بھی مہر ہوگی. اور خاص کر ہمارا روح سخن آج کے اس لانتیوں پر ہے. وہ کہتا ہے جناب ساری امت مسلمہ اگر کسی ایک کو اپنا امیر منتخب کر لے، سن لے اہل سنت و جماعت نے امیر منتخب کیا ہوا ہے، صبح قیامت تک وہی امیر رہے گا. اسی طرح سبحان اللہ، قیامت تک وہی امیر رہے گا، وہ کوئی اور نہیں، آمینہ کے لال ہے. وہ ہماری جماعت کے امیر کل بھی تھے، وہ آج بھی ہے، صبح قیامت تک امت مسلمہ کے امیر وہی ہیں. لہٰذا ہمیں کسی کی اتباع نہیں کرنی، کسی کی بیعت نہیں کرنی. ہم نے انہی کی بیعت کی ہوئی ہے اور سلسلہ مولا علی سے چل کر غوث اعظم تک پہنچا اور ان سے سلسلہ بسلسلہ ان پیران نظام تک پہنچا اور یہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے. لہٰذا یہ تمہارا دعویٰ جو ہے یہ اس کو بتی بنا کر کان میں ڈالو. میں اور جملہ نہیں کہوں گا، اس کو بتی بنا کر اپنے کان میں ڈالو یا کہیں اور جا تمہارا دل کرے اس میں ڈالو، ردی کی ٹوکری میں ڈالو. امت مسلمہ میں تم شامل ہی نہیں. امت مسلمہ جو شامل ہے اس کو خلیفہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کو پتہ ہے کہ ہمارے آقا محمد عربی ہے اور ان کا جو خلیفہ ہے وہ کون ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے. ایک مقام پر فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. یہ جو علماء حق الحمدللہ صبح قیامت تک حضور کے نائبین رسول ہیں اور حضور کی شریعت کو بیان کرتے رہیں گے، حق کو حق کہتے رہیں گے اور باطل کو باطل کہتے رہیں گے. یہ کبھی نہ ہم سے ہو سکے گا. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ پاک نے فرمایا کبھی نہیں ہو سکتا. طیب اور خبیث آپ اس میں نہیں مل سکتے. دودھ الگ ہے، موت الگ ہے. لہٰذا میں آپ سے آخری پیغام آج کی محفل پاک یہ دینا چاہتا ہوں، بتاؤ جو حضور کا غدار ہے اس کے ساتھ رشتہ داریاں جائز ہیں؟ بولو ہرگز جائز نہیں. یہ قادیانی جتنی بھی لعنتیں لے کر ادھر سے پیسہ لے کر کے آئیں، چاہے وہ امریکہ کا ہو، چاہے افریقہ کا ہو، چاہے سعودیہ کا ہو،
ہمیں پیسے پر بکنے والے نہیں ہیں، ہم خواجہ کے غلام ہیں۔ اس خواجہ اجمیری نے لوگوں کو پیسے پر نہیں خریدا، بلکہ اپنی زبان کی تاثیر سے لوگوں کو خریدا تھا، اسلام کا پرچم بلند کیا تھا صبح قیامت تک۔ اگر کوئی ہندوستان کا بادشاہ ہے، ہندوستان کا تو وہ کون ہے؟ خواجہ اجمیر کا نا۔ لہٰذا اپنی رشتہ داریاں ان سے ہرگز نہیں کرنا جائز۔ اور یاد رکھیں، جب یہ دائرہ اسلام سے ہیں ہی خارج، جب یہ ہیں ہی مرتد، تو ان کے ختمات کس چیز کے؟ کہو کہ پہلے کلمہ پڑھو، پہلے مسلمان ہو جاؤ، پھر اس کے بعد ختم پڑھنا، پھر اس کے بعد نہ اذان پڑھنا۔ اور آپ کو پتہ ہماری پڑوسی ملک پر ان کی اذان پر بھی پابندی، اور ان کا کوئی بھی مسجد بنانے کی اجازت نہیں۔ یہ لانتی چند ہو گئے، اور ہمارا سنی بھی کہتا ہے جی کلمہ پڑھنے، ہے جی نماز پڑھنے، اور لعنت ہے بھائی ان کی کلمے پر۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ لعنت کیوں؟ اس لیے کہ سچا کلمہ پڑھنے والے پر لعنت نہیں، اللہ کی رحمت ہے، اور باطل کلمہ پڑھنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اہل البدع کلاب اہل النار۔ آقا نے فرمایا جو ایسے بد مذہب لوگ ہیں یہ جہنمیوں کے کتے، کیسے ہیں؟ کتے ہیں۔ اور آقا نے فرمایا من وقر صاحب البدع فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم کی، جناب فلاں صاحب ہے وہ قادیانی، ہے وہ دیوبندی، ہے فلاں صاحب، آقا نے فرمایا جس نے کسی بدعتی کی، کسی گستاخ کی، کسی بد مذہب کی تعظیم کی، اس نے مذہب اسلام کو ڈھانے میں مدد کی۔ بولو استغفر اللہ۔ اور آقا نے فرمایا، سن لیا آخری حدیث پاک، آقا نے فرمایا لا تناکحوہم، ان سے نکاح نہ کرنا، ولا تواکلوہم ولا تشاربوہم، ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں۔ آقا نے فرمایا ان ماتو، اگر یہ مر جائیں، فلا تشہدوا علیہم، ان کے جنازے میں شریک نہ ہونا، فلا تصلی علیہم ولا تصلوا معہم۔ آقا نے فرمایا نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنا، نہ ان کے پیچھے نماز جنازہ پڑھنا۔ آقا نے سب واضح انداز میں ارشاد فرما دیا ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں، کھانا پینا جائز نہیں، رشتہ داریاں جائز نہیں، تعلقات جائز نہیں، حقہ پانی بند کرو۔ ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے نحوست والے ہیں کہ جو اہل ایمان ہے وہ الگ ہو گئے اور بے ایمان الگ ہو گئے۔ یہ شریعت نے کیوں رکھا ہے؟ یہ اس لیے رکھا ہے کہ اگر سنی بھی غیر مقلد کے گھر جائے گا، سنی بھی دیوبندی کے گھر میں جائے گا، سنی بھی قادیانیوں کے گھر میں جائے گا، تو پھر ان کو پتہ کیسے چلے گا کہ ہم باطل پہ ہیں؟ ان سے بائیکاٹ کرنا پڑے گا اور حدیث پاک پر عمل کرنا پڑے گا، تب ان کو پتہ چلے گا کہ ہم باطل پر ہیں اور سنی ہی حق پر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے کے دوران اور آپ کی سماعتوں کے درمیان اگر کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو جو کہ شریعت کی نظر میں ناپسند ہو، میں آپ سب کو گواہ